طرف سے بھی اپنی تمام کے تمام زمینی اور آسمانی مخلوقات کی طرف سے بھی اپنے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لا تعداد ان گنت بے شمار اور بے حد و حساب درود و سلام کی بارش نازل فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ جس ارحم الراحمین غفور الرحیم نے پورے رمضان المبارک کی بہاریں خیریت و عافیت کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ اور امن و امان کے ساتھ ہمیں عطا فرمائیں، اور رمضان المبارک کی عبادتیں، تلاوتیں، محنتیں، کوششیں، کاوشیں اللہ نے کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری وہ تمام کے تمام ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، اور اللہ کریم غفور الرحیم ہمیں ان عبادتوں کے اجر اور ثواب بہت زیادہ دنیا میں بھی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے۔ یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ قابل غور بات یہ ہے کہ یہ صرف اس لیے نہیں آتا کہ ہم افطاریاں کریں اور پھر روزے پورے ہونے پر عید منائیں اور خوشیاں منائیں، صرف اس لیے نہیں، بلکہ رمضان کے آنے کے اصل مقاصد جو ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ مبارک اور مقدس مہینہ، نزول قرآن کا مہینہ، عملی طور پر ہمیں مسلمان بنانے کے لیے آتا ہے، اسلامی اخلاق کا ہمارے سیرتوں پر رنگ چڑھانے کے لیے آتا ہے، جذبہ خدمت خلق میں رحمت عالم کی سیرت کا نمونہ بنانے کے لیے آتا ہے۔ یہ محبت الہی کی اور عشق الہی کی خوبیاں ہمارے اندر پیدا کر کے صبغت اللہ کا رنگ چڑھانے کے لیے آتا ہے، اور تقوی پرہیزگاری کو ہماری طبیعت کا، ہمارے مزاج کا باقاعدہ
حصہ بنانے کے لیے آتا ہے۔ ایمانداری اور دیانت خواہشات اور بے مہار تمناؤں پر قابو پانے کی کوششوں کو کامیاب بنانے کے لیے آتا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے دلوں کو اور نیتوں کو غیر اللہ کے بتوں سے، غیر اللہ کے ڈر اور خوف سے، غیر اللہ کی محبت سے پاک کر کے اللہ وحدہ لا شریک کی محبت پیدا کرنے اور اس کا خوف پیدا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اخلاق و اعمال میں، کردار و گفتار میں خلوص اور للہیت کی ریہرسل کروانے کے لیے آتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ بتائیں کہ اپنے اعمال کو، کردار کو درست کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کردار کو، اخلاق کو، اپنے ایمان کو، اپنے دل کو، اپنی نیت کو درست کرنے کا طریقہ رمضان المبارک سے زیادہ بہتر اور کوئی نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ رمضان المبارک کو غور سے دیکھا جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کبھی کبھی افواج پاکستان کی، اسی طرح دوسری سیکیورٹی اداروں کی سالانہ پریڈ کرائی جاتی ہے۔ سالانہ پریڈ، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بھئی سالانہ جب پریڈ کرو وہ تو ٹھیک کرو اور اس کے بعد جو مرضی گڑبڑ کرو، یہ نہیں ہوتا اس کا مقصد۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہی معیار اور یہی جو پختگی اور یہی جو تربیت ہے، اس کو اپنی باقی تمام زندگی پر لاگو کرنا ہے۔ اسی طرح یہ ہماری جو حکومتیں ہیں، یہ کبھی کبھی ہفتہ صفائی منایا کرتی تھی۔ ہفتہ صفائی، اور ساری قوم میں پہلے شعور پیدا کیا جاتا تھا، جوش و جذبہ پیدا کیا جاتا تھا، اور لوگ جو ہیں وہ اپنی گلیوں کو، محلوں کو، سڑکوں کو، پارکوں کو پوری طرح اس ہفتے میں صفائی کرنے کے لیے پوری کوشش اور جد و جہد کرتے تھے، اور دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا کہ بھائی کمال ہو گئی ہے، مگر اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہفتہ تو صفائی کا خیال رکھو، بعد میں اسی طرح گندگی پھیلانا شروع کر دو اور اسی طرح بے احتیاطی کرنی شروع کر دو۔ اسی طرح کبھی کبھی ہفتہ صحت منایا جاتا ہے، صحت، جس میں صحت کے، تندرست رہنے کے اصول پوری قوم کو سکھائے جاتے ہیں اور لوگوں کو تربیت دی جاتی ہے ہر لحاظ سے کہ بھی تندرست کیسے رہا جا سکتا ہے، بیماریوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ بھئی ایک ہفتہ تو صحت کے اصولوں کی پابندی کرو اور بعد میں سارے کے سارے اصول اور قواعد و ضوابط توڑ کر گندی نالیوں میں پھینک دو۔ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے، شعور عطا فرمائے۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھ کر مسلمانوں کو بتلایا کہ اس عورت کی طرح نہ بن جانا جو پہلے بڑی محنت سے، مشقت سے روئی کا سوت بناتی تھی اور جب بنا لیتی تھی پھر اس کو خود ہی توڑ کر ضائع کر دیتی تھی۔ تم ایسے نہ بننا، اپنی کمائی کو ضائع نہ کرنا، اپنی محنت پر بلڈوزر نہ پھیرنا۔ جو کچھ تمہیں رمضان میں سکھایا گیا ہے
اس کو پورے سال کے لیے اپنانا اور ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے۔ ہم مسلمان ہیں، میں آپ کو بڑی دفعہ عرض کرتا ہوں، آج کے زمانے میں دنیا میں بڑی سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ یہ آپ کے سامنے لگا ہوا ہے، جیسے جیسے میں تقریر کر رہا ہوں یہ لائیو پوری دنیا میں جا رہی ہے۔ اب پہلے یہ سہولتیں موجود تھیں، آج اگر آپ لوگ جو ہیں وہ سارا سال رمضان کی طرح عبادتیں شروع کر دیں، رمضان کی طرح مسجدوں کو بھرنا شروع کر دیں، رمضان میں جس طرح قرآن پڑھتے تھے اسی طرح قرآن پڑھنا شروع کر دیں، رمضان نے جو رنگ تمہارے اعمال اور اخلاق پر چڑھایا تھا اس کو مضبوط اور پختہ کر لیں، اللہ کی قسم ہے روئے زمین کے مسلمان جو ہے وہ یہ اہتمام کر لے کہ جمعہ کی اذان پہلی ہو تو مسجدیں بھری ہوئی ہوں اور تمام کام بند کر کے، اپنے تمام دکانیں بند کر کے اللہ کے گھر میں حاضری دینے کے لیے پہنچ جائیں۔ جو اللہ نے حکم دیا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ اسلام نے حکم دیا تھا، اللہ کا حکم تھا، رسول اللہ نے اس پر عمل کروایا۔ آج اگر ہم مسلمان اتنی سی پابندی کر لیں کہ پہلی اذان ہو تو ساری کی ساری مسجدیں بھری ہوں، کوئی بندہ باہر میں بازار میں کاروبار کرتا نظر نہ آئے، ایمانداری کی بات آپ کو بتلاتا ہوں کہ اور کوئی پنگا نہ لیں، کوئی لڑائی نہ کریں، کوئی دنگا فساد نہ کریں، کوئی قتل و غارت نہ کریں، اگر ہم صرف اور صرف اپنے آپ کو صحیح کر لیں، سچ بولنا شروع کر دیں، جھوٹ بولنا ختم کر دیں، اللہ کی قسم 10 سال بھی نہیں گزریں گے پوری دنیا کے لوگ محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیں گے۔ لیکن افسوس ہم جاننے دینے کے لیے تیار ہیں، قربان ہو جائیں گے، مگر اپنے آپ کو صحیح کرنے کے لیے تیار۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عشق و محبت کے دعوے جو ہیں ان پر عملی طور پر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعوے تو ہمارے اتنے بڑے بڑے ہیں، آسمانوں سے بھی بلند و بالا۔ جب ہم بات کرتے ہیں محبت رسول کی تو زمین و آسمان کا کلابے ملا دیتے ہیں، یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا عاشق اور ہم سے بڑا دیوانہ اور پروانہ کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں ہے۔ مگر جب اطاعت کا حال دیکھو، اطاعت کا، فرما برداری کا، تو پڑھنا پڑتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا لما تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی بات کیوں کرتے ہو جس کے مطابق پھر تم عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور اللہ کو یہ بات انتہائی بری معلوم ہوتی ہے کہ تم اپنی زبانوں سے وہ کہو جو تمہارے اعمال جو ہیں وہ اس کی تصدیق نہ کریں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ میں آپ کو بتلاتا ہوں، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ اللہ کے عذابوں کی تسبیح جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے، اور اس طرح مصیبتیں ہماری طرف آ رہی ہیں جس طرح تسبیح ٹوٹ جائے تو اس کے من کے پے در پے نیچے گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں، پہلے سب سے پہلے ہم پر فاسق و فاجر حکمرانوں کا عذاب، اگر آپ اس کو عذاب نہ سمجھو تو آپ کی مرضی ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی مصیبت ہی اور کوئی نہیں۔ اور پھر مسلمانوں کی بے حسی، عام بندوں کی نہیں، نمازیوں کی، مسجدوں میں آنے والوں کی، ان کو باقی تمام کی تمام سنتیں یاد ہیں، رفع یدین بھی یاد ہے، آمین بھی یاد ہے، فاتحہ خلف الامام بھی یاد ہے، اور ماشاءاللہ اور ہمارے بھائی ہیں ان کو یہ بھی یاد ہے حلوہ کھانا سنت ہے، اور سنتیں جو میٹھی میٹھی ہے وہ ساری یاد ہیں، مگر جو حضور پاک کا سب سے بڑا عمل
اور سب سے افضل ترین جدوجہد اسلام کو نافذ کرنا اور دین اسلام کو غالب کرنا، وہ ہمیں یاد ہے کسی کو؟ مجھے بتاؤ، کسی کو یاد ہے؟ اور باتوں کی طرف سارا دھیان ہے، مسجدیں بھی بنا رہے ہیں، مدرسے بھی چلا رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، زکاتیں بھی دے رہے ہیں، ورد وظیفے بھی کر رہے ہیں، مگر کسی کو پرواہ نہیں کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے بھی کوئی ہمیں عملی قدم اٹھانے چاہیے یا نہیں چاہیے؟ جو حال ہمارے حکمرانوں کا ہے وہی حال ہمارے پاکستان کے عوام کا بھی ہے، جو ہمارا حال مقتدر حلقوں کا ہے وہی حال جو ہے ہمارا دینی جماعتوں کا بھی ہے اور پوری کی پوری قوم کا بھی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہم پر کرم فرما۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں جھوٹ نہیں بولتا، ویسے بھی میں الحمدللہ جھوٹ نہیں بولتا، آپ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی معاملے میں بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو جھوٹ بولنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت بڑی لعنت ہے، بہت بڑی لعنت ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ایمانداری کی بات یہ ہے کہ آج اگر اس ملک میں قرآن و سنت کا نظام نافذ ہو جائے، ہم اس کو نافذ کرنے کے لیے کامیاب ہو جائیں، میں رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، رحمت للعالمین کے پروردگار کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ہماری تمام کی تمام مشکلات اور مصیبتیں جو ہیں وہ ایک دن میں ختم ہو جائیں اور پاکستان ایک دن میں دنیا کی سپر پاور بن جائے گا۔ مگر ہمیں ایٹم بم کی پاور کا تو پتہ ہے، میسائلوں کی پاور کا پتہ ہے، اور یہ اسلحے کی پاور کا پتہ ہے، فوج کی پاور کا پتہ ہے، نظریہ اسلام اور نظریہ توحید کی پاور کا پتہ نہیں ہے، اس کا شعور نہیں ہے، نہ حکمرانوں کو ہے نہ پاکستان کے مسلمانوں کو ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت علامہ اقبال اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح اس دین اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جنہوں نے پاکستان بنایا اس مقصد کے لیے تھا کہ دین اسلام کو پوری دنیا میں غالب کیا جائے گا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ لیکن خالی دعاؤں سے مسائل حل ہوتے نہیں ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، ہوتی نہیں قبول دعا ترک عشق کی، اور دل مانتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں۔ زبانی کلامی حلق سے اوپر ہم دعائیں کرتے ہیں اسلام کو یا اللہ نافذ فرما دے، اس کے لیے کوئی 5 روپے بھی خرچ کر رہے ہیں اس مقصد کے لیے، کوئی تھوڑا سا وقت بھی دے رہے ہیں اس مقصد کے لیے، کچھ سوچو بچار کر کے کوئی پلاننگ بھی بنا رہے ہیں، کبھی علماء کے پاس بھی جاتے ہیں کہ جناب بتائیں اس کا عملی راستہ کیا ہے؟ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں عمل کی دنیا میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالی باتوں سے، کہانیوں سے، قصوں سے اور فرقہ پرستی سے نجات نہیں ہوگی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر آپ نے جنتی بننا ہے تو اپنے اعمال کی وجہ سے بننا ہے، اور اگر جہنمی بننا ہے تو اپنی کرتوتوں کی وجہ سے بننا ہے۔ نہ پیدائشی طور پر چاہے کوئی راجپوت ہو، چاہے کوئی ہاشمی ہو، چاہے کوئی سید ہو، چاہے کوئی ارائی ہو، چاہے کوئی ذیلدار ہو، کسی نے ذات کی بنیاد پر جنت میں نہیں جانا ہے، نہ پیدائشی طور پر کوئی جنتی اور جہنمی ہے۔ جس نے بھی جنتی بننا ہے اس نے اپنے عملوں کی وجہ سے بننا ہے، جس نے جہنمی بننا ہے اپنے عملوں کی وجہ سے بننا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں آج آپ کی خدمت میں
کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے بڑے زخمی دل کے ساتھ۔ جو آیات میں نے پڑھی ہے اور جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے، آپ نے اس کا آسان عام فہم اردو زبان میں ترجمہ بھی سماعت فرما لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپس میں اختلاف کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ میں بتلانے لگا تھا، تصویر ٹوٹ چکی ہے۔ کرونا آ گیا پہلے، کرونا، اب اس سے بڑی مصیبت ٹڈی دل آ گیا جو ساری فصلیں اجاڑ رہے، اور پھر اس کے بعد جنگ بھی آپ کے سر پر کھڑی ہوئی ہے، اور ہماری اعمال کی حالت جو ہے وہ بڑی افسوسناک ہے۔ ہم جھوٹ تو بولنے، جھوٹ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، سچ کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور حقائق کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فریب دے رہے ہیں اپنے آپ کو بھی، اپنے خاندان کو بھی، اپنی قوم کو، کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی اور اس کے رسول کو بھی فریب دینے میں کامیاب ہو ہی جائیں۔ یہ کرتوتیں ہوتی ہیں ان قوموں کی جنہوں نے کامیاب ہونا ہوتا ہے۔ خدا کے لیے جتنا تم پیسے کمانے کے لیے غور و فکر کرتے ہو، اور جتنا اپنی دکانیں چلانے کے لیے کوشش کرتے ہو، جتنا اپنے کاروبار چلانے کے لیے کوشش کرتے ہو، غور و فکر کرتے ہو، اور جتنے کوٹھیاں بنانے کے لیے، مربع بنانے کے لیے کوششیں اور کاوشیں کرتے ہو، میرے بھائی اور بزرگوں، خدا کے لیے اس سے آدھا غور و فکر اور آدھی کوششیں جو ہیں وہ سچائی کو اختیار کرنے کے لیے شروع کر دیں، سچائی کی ریسرچ کرنے کے لیے شروع کر دیں، سچائی کی تحقیق کر کے سچائی تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنے کے لیے صرف کر دیں۔ میں ایمانداری سے آپ کو کہتا ہوں، اقبال کہتے ہیں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، اور لیا جائے گا پھر تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ چیزیں ہیں جن کو ہم اختیار کر لیں تو پوری دنیا میں غالب آ سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں کی طرف کون سی چیز ہے جو ہمیں نہیں آنے دیتی، جو مسلمانوں میں یہ چیزیں پیدا نہیں ہونے دیتی، جو مسلمانوں میں یکجہتی پیدا نہیں ہونے دیتی، جو مسلمانوں میں اتحاد اور اخوت پیدا نہیں ہونے دیتی، جو مسلمانوں کی طاقت اور قوت نہیں بننے دیتی، میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو پتہ ہے وہ کون سی چیز ہے؟ کون سی چیز ہے؟ میں نہیں کہتا، اقبال رحمت اللہ علیہ سے پوچھ لو، وہ فرماتے ہیں منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک۔ کوئی بڑی بات تھی کہ ہو جاتے مسلمان بھی ایک؟ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، اور کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ پھر وہ کہتے ہیں قلب میں سوز نہیں اور روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقبال کہتے ہیں تم مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، اور سبھی کچھ ہو، یہ بتاؤ مسلمان بھی ہو؟ آج سارے ہیں، جس کو آپ پوچھیں، کوئی وہابیت کا نام لے گا، کوئی بریلویت کا نام لے گا، کوئی دیوبندیت کا نام لے گا،
کوئی شیعیت کا نام لے گا، کوئی سینے پر ہاتھ رکھ کر نہیں کہے گا کہ میں مسلمان ہوں۔ ایک شاعر نے کہا کوئی نقش بندی، کوئی قادری ہے، کوئی سہروردی، کوئی صابری ہے، اور سینکڑوں نام اس نے گنوانے کے بعد کہا کہ یہ کیا ہے؟ اگر یاوہ کوئی نہیں ہے، مسلمان پوچھو تو کوئی نہیں ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں ساری فرقہ واریتیں چھوڑ کر مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور آپ کے پیارے رسول، سارے جہانوں کے سردار، انبیاء کے امام، کالی کملی والے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نبوت کی زبان وحی الہی کی ترجمان سے ہمیشہ یہ ارشاد فرمایا کہ تحادو، تراسو، سارے مل جاؤ، سارے مل جاؤ، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاؤ۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہماری طاقت جو ہے وہ فرقے فرقے بننے میں ہے یا امت بننے میں ہے؟ ذرا کھل کر بتلائیں۔ فرقے بننا اچھا کام ہے یا ایک امت بننا اچھا کام ہے؟ ذرا بات سوچ سمجھ کر بتلانا۔ بعد میں آپ نے باہر بھی جانا ہے اور مولویوں کو بھی ملنا ہے، اور ان سے بھی یہ پوچھ کر بتلانا کہ مولانا صاحب خدا کے لیے یہ بتائیں کہ بہت سارے فرقے بنانا بہتر بات ہے یا امت بنانا سب کو بہتر بات ہے؟ اور یہ بھی پوچھو ان سے کہ آیا اللہ کے پیارے رسول جو ہیں وہ اس دنیا میں فرقے بنانے کے لیے آئے تھے یا امت بنانے کے لیے آئے تھے؟ اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج وہ لوگ جو بڑے بڑے اسلام کے علمبردار، ٹھیکیدار، محبت رسول، عشق رسول، فدایان رسول، غلامان رسول، اور یہ کہنے لگے، دن رات نعرے لگانے والے، غلامی رسول پر جان بھی قربان ہے، جان قربان ہے، مگر اپنا مسلک اور فرقہ کملی والے کے طریقے اور آپ کے اسوہ حسنہ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے نہیں ہے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں بڑے پیار اور محبت سے، میں کسی کو گالیاں نہیں دینا چاہتا، کسی پر فتویٰ نہیں لگانا چاہتا، اور کسی کے خلاف میرے دل میں نہ کوئی تعصب ہے، نہ قدورت ہے، نہ دشمنی ہے۔ میں ان چیزوں کو حرام سمجھتا ہوں، نہ میں کسی کی تذلیل کرنا چاہتا ہوں، نہ توہین کرنا چاہتا ہوں، اور نہ اس کی پگڑی اچھالنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی قسم کھا کر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں تمام کے تمام مسلمانوں کی ہمدردی اور خیر خواہی میں بیان کر رہا ہوں، اور یہ مسلمانوں کا کامیابی اور کامرانی کا راستہ یہی ہے کہ وہ اس زاویہ نگاہ سے غور کریں اور اس طرز فکر سے سوچ و بچار کریں کہ آیا یہ فرقے اللہ نے بنائے ہیں؟ اللہ کا حکم تھا کہ فرقے بناؤ؟ اللہ تو قرآن میں کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے کے سارے اکٹھے ہو کر فرقوں کو نہ پکڑو، مسلکوں کو نہ پکڑو، اور ادھر ادھر کی باتوں کو، مولویوں کو، پیروں کو نہ پکڑو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے کے سارے اکٹھے ہو کر رب کے قرآن کو پکڑو۔ اور اگلا جملہ کیا ہے؟ وَلَا تَفَرَّقُوا، وَلَا، اونچی پڑھ لو ذرا، سارے حضرات اونچی پڑھ لو، بلکہ میری درخواست ہے آپ سے مؤدبانہ کہ اس کو یاد ہی کر لو کہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقے نہ بنو، فرقے
نہ بنو۔ اور ہم فرقے بنا رہے ہیں، سارے کہو سبحان اللہ، بنا رہے ہیں کہ نہیں بنا رہے؟ اگر میں ایمانداری سے کہوں تو پیچھے کوئی بھی نہیں، ایک سے ایک ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ میرا فرقہ جو ہے وہ تگڑا ہو جائے ہیں۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے باقی چیزوں کی، بے اسلام نافذ ہو یا نہ ہو، یا اللہ کا دین غالب آئے یا نہ آئے، کشمیر آزاد ہو یا نہ ہو، بیت المقدس آزاد ہو یا نہ ہو۔ ان کو فکر ہر کس بقدر ہمت ہوست، ان کو یہی پڑی ہوئی ہے کہ میرا فرقہ جو ہے وہ طاقتور ہونا چاہیے، کمزور نہیں ہونا چاہیے، باقیوں پر غالب آ جانا چاہیے۔ آج میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، ہماری تمام صلاحیتیں، ہماری تمام کی تمام توانائیاں، ہمارے تمام کی تمام قابلیتیں، ہمارے علم، ہماری خطابتیں، ہمارے زور واز و تقریر سب اسی مقصد کے لیے خرچ ہو رہے ہیں کہ میرا فرقہ غالب آ جائے۔ اسلام بچے یا نہ بچے، امت بچے یا نہ بچے، میرے فرقے کو غالب آنا چاہیے۔ سب سے بڑا ان کے نزدیک مقصد یہی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ مقصد جو ہے یہ اللہ رسول کی اطاعت فرما برداری ہے یا بغاوت ہے؟ اونچی بول کر بتلائیں، گھبرائیں نا۔ اگر کوئی پکڑے گا تو مجھے پکڑے گا، تمہیں تو کسی نے پوچھنا بھی نہیں ہے۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے جتنی دفعہ میں جیل گیا ہوں پیچھے کوئی خبر لینے بھی نہیں آتا، اتنے بڑے اسلام کے دعوے دار ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں آپ غور کریں، فرقے بنانے کا حکم قرآن میں کوئی موجود ہے؟ رسول اللہ نے فرقے بنائے تھے یا امت بنائی تھی؟ میرے کملی والے کے خلفائے راشدین نے کوئی فرقہ بنایا تھا کہ سب کے سب مسلمان تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ باتیں آپ سنتے ہیں مگر کوئی سبق حاصل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم، اونچی آواز سے، ذرا اونچی آواز سے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق سے بات شروع کرتے ہیں۔ سب کہو رضی اللہ تعالیٰ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ غور کریں، سارے صحابہ، حضرت عمر بھی، حضرت علی المرتضیٰ بھی، تمام ایک طرف ہیں کہ جناب یہ زکوٰۃ نہ دینے والوں سے ذرا تھوڑی سی نرمی کر دیں۔ جب آپ نے دیکھا کہ سارے ہی مصلحت کا شکار ہو رہے ہیں، مداحنت کا شکار ہو رہے ہیں، گھر میں گئے، جا کر سج سے جا کر ہتھیار لگا کر آ گئے اور کہا کہ اگر کوئی بھی نہیں جائے گا تو میں اکیلا جہاد کروں گا۔ اور پھر اسامہ بن زید کے لشکر کے بارے میں سارے لوگ کہ جناب کسی سینئر بندے کو بنائیں۔ حضور کے زمانے میں تو اور بات تھی، اب آپ کی رحلت کے بعد صورت حالات ہی بدل گئی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کس طرح میرے علامات پر اور اعمال پر پیرا دینے والے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا اگر مجھے یہ خوف پیدا ہو جائے کہ یہ لشکر جانے کے بعد جنگل کے بھیڑیے مجھے اٹھا کر لے جائیں گے اور یہ جو ہے وہ ساری ہماری کایا پلٹ جائے گی اور ہمیں شکست ہو جائے گی، اللہ کی قسم ہے میں کسی صورت وہ جھنڈا جو اللہ کے رسول نے اسامہ کو دیا ہے میں اس سے لے کر اور کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ کے ایک ایک عمل پر پیرا دیا۔ ہم کیا ہیں؟ روم فتح ہو چکا ہے، ایران فتح ہو چکا ہے اور عالمی قوت سپر پاور، واحد سپر پاور اسلام بن چکا ہے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم دنیا کی واحد سپر پاور کے سربراہ بن چکے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد سارے کہو ذرا سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہو۔ کیا لوگ تھے وہ؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے
اور کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے کہ نقش قدم چومتا رہوں۔ یہ تھے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام، جن کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں فعلیکم، بڑے شدید اختلافات دیکھو گے، بڑے فرقے بن جائیں گے، بڑی ٹولیاں بن جائیں گی اور بڑے مسلک اور مکتب فکر نکل آئیں گے، مگر حضور کیا فرماتے ہیں ایسی صورت حالات میں تم کیا کرنا، فعلیکم بسنتی، میرے طریقے کو دیکھنا، میرے اعمال کو دیکھنا، میری سیرت کو دیکھنا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدین جو ہے ان کی سنت پر چلنا۔ اور فرمایا تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، اور یہ جو وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، جو لوگ دین میں نئے نئے کام پیدا کریں ان سے بچنا، کیونکہ جو بھی دین میں نیا کام کیا جائے پیدا، جو رب کے قرآن میں نہ ہو، جو میری سنت میں نہ ہو، میری سیرت میں نہ ہو، اور بعد میں کوئی کہے کہ یہ بھی دین ہے یا یہ بھی اسلام ہے، فرمایا وہ کام بدعت ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام کیا ہے؟ بدعت ہے۔ یہاں تک میرے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت کی، فرمایا من وکر بتوقیر فہو بدعت فقد آن علی ہدم الاسلام، اور جس شخص نے کسی بدعتی آدمی کی ذرہ برابر توقیر کی اور اس کا احترام کیا، وہ یوں ہے جیسے اس نے اسلام کا محل گرانے میں اس کی مدد کی ہے۔ آپ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے؟ سن رہے ہیں؟ اتھے ہی ہو گئے اور کتے بہ کے سن رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ تمہیں باتیں یاد رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ قصور صرف مولویوں کا نہیں ہے، قصور آپ کا بھی ہے۔ آپ بھی گول مول اسلام سننا چاہتے ہیں، گول مول، کسی کا دل نہ دکھے جی، کوئی بھی ناراض نہ ہو۔ مجھے بتاؤ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ سوچا تھا لوگ ناراض نہ ہو؟ لوگ ناراض ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اونچی بولو۔ اور مکے والوں نے اپنی محبوب ترین شخصیت اگر حضور توحید کا نعرہ نہ لگاتے تو مکے والے تو رسول اللہ کو بادشاہ بنانے کے لیے بھی تیار تھے، مگر وہ سارے ناراض ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ رشتہ دار روٹھے کہ نہیں روٹھے؟ اور انہوں نے تکلیفیں پہنچائی کہ نہیں پہنچائی؟ چھوٹے چھوٹے صحابہ کے بچوں کو قتل کیا یا نہیں کیا؟ ہماری اماں جان حضرت سمیہ جو اسلام کی پہلی شہید ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز خواتین کو دیا کہ اسلام کے نام پر جو سب سے پہلی قربان ہونے والی شخصیت ہے وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کو شہید کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ اور میرے کملی والے کا پانی بند کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ 3 سال تک آپ کا شیب ابی طالب میں قید کر کے سوشل بائیکاٹ کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ پھر مکہ چھوڑنے پر، بیت اللہ چھوڑنے پر مجبور کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ اگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے بارے میں ذرہ برابر بھی کمپرومائز نہیں کیا ہے تو میرے مسلمان بھائیوں، کلمہ پڑھنے والوں، تم کیوں کرتے ہو؟ تم زیادہ رسول اللہ سے معزز ہو، تمہاری عزت آبرو حضور سے زیادہ ہے۔ اللہ کی قسم، دین اسلام یہ ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی سچی توحید کے لیے اپنی جانیں بھی قربان کی جائیں، اپنی آبروئیں بھی قربان کی جائیں، اپنی عزتیں بھی قربان کی جائیں، اور اپنے مال بھی قربان کیے جائیں، اپنا وقت بھی قربان کیا جائے، اپنی جائیدادیں بھی قربان کی جائیں، اپنی اولادیں بھی قربان کی جائیں، اور اگر ضرورت ہو تو اپنے وطن اور دیس بھی قربان کیے جائیں۔ رسول اللہ نے اپنا وطن اور دیس اسلام کے لیے قربان کیا یا نہیں کیا؟ کیسی کیسی باتیں ہیں، یوں بھی ہے جی، یوں بھی ہے، یوں بھی نہیں ہے۔ اسلام صرف اور صرف رب کے قرآن کا نام ہے، محمد رسول اللہ کے فرمان کا نام ہے۔
تیری اور میری مرضیوں کا نام نہیں ہے، مولویوں اور پیروں کے مشوروں کا نام، تیرے اور میرے سلسلوں کا نام نہیں ہے، مسلکوں کا نام نہیں ہے۔ کہتے ہیں جی دیکھیں جی مولانا صاحب آپ باقی مسلکوں کا بھی احترام کریں، تو میں کہتا ہوں آپ رسول اللہ کے مسلک کا کیوں نہیں احترام کرتے؟ کوئی مسلک جو ہے، مسلک کس کو کہتے ہیں؟ مسلک کہتے ہیں راستے کو، یہ فارسی کا لفظ ہے مسلک، مسلک کہتے ہیں راستے کو، عربی میں کہتے ہیں صراط، اردو میں کہتے ہیں راستہ۔ تو جب تم کہتے ہو دوسروں کے راستے کا احترام کرو تو تم سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ دوسرے اور تم لوگ خود جو ہو وہ رسول اللہ کے راستے کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں دیکھیں جی پھر آپ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ دیکھیں بڑی آپ سخت تقریر کرتے ہیں، فرقہ واریت پھیلاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کا گھر جس سڑک پر ہے، ذرا توجہ سے بات مثال دینے سے ذرا اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ کا گھر جس سڑک پر ہے، کوٹھی جس سڑک پر ہے، مکان جس سڑک پر ہے، جس گلی میں ہے، اس کے ساتھ والا ہمسایہ جو ہے، جو قانونی طور پر اس کا نقشہ پاس ہے اور جتنی اس کو قانونی طور پر اجازت ہے اس سے بڑھ کر آگے انکروچمنٹ کر لے تو آپ خاموش رہتے ہیں؟ اونچی بولو۔ کہتے ہیں جی یہ تو راستے میں رکاوٹ پڑے گی، یہ راستہ جو میرا اور تیرا ہے آپ اس میں انکروچمنٹ برداشت نہیں کرتے، آپ ناجائز تجاوزات برداشت نہیں کرتے ہیں، ہماری حکومت کرتی ہے؟ اونچی بولو۔ دوسرے دن بلڈوزر لے کر آ جاتے ہیں، ساری ٹیمیں لے کر آ جاتے ہیں، پولیس کی بھی، LDA کی بھی، بلدیہ والوں کی بھی، کہ ناجائز انکروچمنٹ ختم کی جائے گی۔ یہ ناجائز کرنے والے، من مانی کرنے والے جو ہیں ان کی آپ سڑکوں اور گلیوں میں تو انکروچمنٹ ختم کر رہے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے دین میں انکروچمنٹ کر رہے ہیں، اللہ کے دین میں ناجائز تجاوزات کر رہے ہیں، ان کو پاکستان میں پوچھنے والا کوئی ہے؟ اونچی بولو۔ جب ان کو روکو تو کہتے ہیں دیکھیں جی آپ فرقہ واریت پھیلاتے ہیں۔ اور مجھے بتائیں کہ صحیح وہ ہے جس نے انکروچمنٹ کی ہے یا صحیح وہ ہے جو انکروچمنٹ سے اس کو روک رہا ہے؟ اونچی بولو، ذرا کھل کر بولو۔ تم کوئی خدا کے لیے تمیز کرو کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ اللہ کی قسم ہے جس دن تم تمیز کرنا شروع کر دو گے، تحقیق کرنا شروع کر دو گے، ریسرچ کرنا شروع کر دو گے، سوچ و بچار کرنا شروع کر دو گے، اللہ کے قرآن کی طرف آؤ گے، محمد رسول اللہ کے فرمان کی طرف آؤ گے، انشاءاللہ یہ فرقہ واریت دم دبا کر بھاگ جائے گی، سارے فرقے ختم ہو جائیں گے اور محمد رسول اللہ کی امت ساری دنیا میں غالب آ جائے گی۔ اب مضمون تو میرا آپ یوں سمجھ لیں کہ ابھی شروع ہی ہوا ہے، لیکن وقت ختم ہو گئے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر توفیق دی تو اس مضمون کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ آپ اگلے جمعے تشریف لے آئیں انشاءاللہ، میں آپ کو بتلاؤں گا یہ پاکستان کے استحکام میں، اسلام کے غلبے میں، مسلمانوں کے اتحاد میں، اس کے راستے میں، یکجہتی کے راستے میں، یہ فرقہ واریت، یہ مولوی اور پیر جو ہیں یہ سد سکندری بن کر حائل ہیں۔ میں آپ کو رب کعبہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس امت کو اور اس امت کے جلال کو اور اس امت کی عزت و آبرو کو اور اس امت کی طاقت اور قوت کو اتنا نقصان نہ امریکہ نے پہنچایا ہے، نہ انڈیا نے پہنچایا ہے، نہ رشیا نے پہنچایا ہے، نہ برطانیہ نے پہنچایا ہے، جتنا نقصان اس امت کو اس فرقہ واریت نے پہنچایا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو فرقے بنانے والے ہیں جنہوں نے بنایا، اور فرقہ واریت کو مقدس اور محترم سمجھنے والوں، مجھے یہ بتاؤ انصاف کے ساتھ، یہ فرقے بنانے والے کوئی خدا کے نبی تھے؟ کوئی رسول تھے؟ ان پر کوئی آسمانی کتاب اتری تھی؟ ان فرقے بنانے والوں کی حیثیت کیا ہے؟ ان کا کوئی کلمہ اپنا ہے؟
اللہ سے ڈرو، خدا کا خوف کرو۔ قرآن پاک میں اللہ نے کہا ہے ان الذین فرقوا دینہم، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعاً، اے میرے پیارے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن لوگوں نے دین میں فرقے پیدا کر لیے، فرقے بنا لیے اور ہو گئے ٹکڑے ٹکڑے، ہو گئے کیا ہو گئے؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، تقسیم کر دیا امت کو، آپ کی امت کو جنہوں نے تقسیم کر دیا، میرے لاڈلے رسول لست منہم فی شیء، لست منہم، پڑھ لو آگے، پڑھ لو، جے زندہ جے تو پڑھ لو، ہے جے بولنا ہوتا ہے تو پڑھ لو، لست منہم فی شیء، لست منہم، لست منہم فی شیء، اے میرے پیغمبر ان سے آپ کا کوئی تعلق واسطہ باقی نہیں ہے، لیکن دھڑلے سے فرقے بنائے جا رہے ہیں، صبح و شام بنائے جا رہے ہیں۔ اور اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا ہند کے فرقہ ساز اقبال آزری کر رہے ہیں گویا، جس طرح آزر بت بنا بنا کر بیچتا تھا، یہ وہی کام کر رہے ہیں۔ ہند کے فرقہ ساز اقبال آزری کر رہے ہیں گویا، چھوڑ کر تو ان بتوں کو غبار رہے حجاز ہو جا۔ ہماری دعوت یہی ہے کہ سارے فرقوں کو چھوڑ دو، سارے مسلکوں کو چھوڑ دو اور سارے مکاتب فکر چھوڑ دو، محمد عربی کا مکتب فکر اختیار کرو، حضور کا مسلک اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے وہ اور سیمپل نہیں دیے، اللہ نے محمد الرسول اللہ کا سیمپل آپ کو دیا ہے، اور یہ کہا ہے اس کے مطابق بن کے آؤ گے تو قبول کروں گا، اگر اس کے خلاف بن کے آؤ گے تو قبول ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔